بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی جو ہماری کہانی ہے وہ ایک ایسے طالب علم کی ہے جو اپنے آپ کو بہت ہوشیار اور ذہین سمجھتا تھا۔ اس اسٹوڈنٹ کو استاد نے امتحان میں فیل کر دیا۔ وہ طالب علم شکایت لے کر پرنسپل صاحب کے پاس چلا گیا اور کہا مجھے غلط فیل کیا گیا ہے۔ پرنسپل نے استاد اور طالب علم دونوں کو بلا لیا اور استاد صاحب سے فیل کرنے کی وجہ پوچھی۔ استاد صاحب نے بتایا کہ لڑکے کو فیل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہمیشہ موضوع سے باہر نکل جاتا ہے۔ جس بھی موضوع پر اسے مضمون لکھنے کو دیا جائے اسے چھوڑ کر اپنی پسند کے مضمون پر چلا جاتا ہے۔ پرنسپل صاحب نے کوئی مثال پوچھی تو استاد صاحب نے بتایا ایک دفعہ میں نے اسے بہار پر مضمون لکھنے کو کہا تو وہ اس نے کچھ اس طرح لکھا، موسم بہار ایک بہت ہی بہترین موسم ہے اور اس کے مناظر بہت ہی دل نشین ہوتے ہیں۔ اس موسم میں ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہوتی ہے اور سبزے کی بہتات ہو جاتی ہے۔ اس موسم کو اونٹ بہت پسند کرتے ہیں اور اونٹ بہت ہی طاقتور جانور ہے۔ یہ صحرا کا جہاز کہلاتا ہے۔ اونٹ نہایت ہی صابر جانور ہے، لمبے لمبے سفروں پر نکلتا ہے اور زیادہ دن بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عرب کے لوگ اونٹ کو بہت پسند کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ پرنسپل صاحب نے کہا ہو سکتا ہے مناسبت کے لحاظ سے بہار کے بجائے اونٹ پر لکھ بیٹھا ہو، آپ اسے کوئی اور موضوع دے کر دیکھیں۔ استاد صاحب نے کہا میں نے ایک دفعہ اس سے کہا کہ تم اس طرح کرو، جاپان میں گاڑیوں کی فیکٹری پر مضمون لکھو۔ اس اسٹوڈنٹ نے جو مضمون لکھا وہ کچھ اس طرح تھا، جاپان ایک ترقی یافتہ ملک ہے اور گاڑیوں کی صنعت میں اس کو منفرد اور اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ جاپان دنیا میں پہلے نمبر پر ہے گاڑیاں برآمد کرنے میں۔ ہمارے ملک میں بھی زیادہ گاڑیاں جاپان کی استعمال ہوتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں پیٹرول کی قیمت بہت زیادہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ سواری کے لیے اونٹ کا استعمال کریں۔ اونٹ بہت ہی طاقتور جانور ہے، یہ صحرا کا جہاز کہلاتا ہے۔ اونٹ نہایت ہی صابر جانور ہے، لمبے لمبے سفروں پر نکلتا ہے اور زیادہ دن بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عرب کے لوگ اونٹ کو بہت پسند کرتے ہیں۔ پرنسپل صاحب بہت حیران ہوئے اور کہا شاید سواری کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہو، آپ بالکل ہی کوئی الگ موضوع دے کر دیکھتے۔ استاد صاحب نے کہا جی ایک دفعہ میں نے بالکل ہی الگ موضوع دیا جس میں اونٹ کا ذکر آنا ہی ناممکن تھا۔ میں نے اسے کمپیوٹر پر مضمون لکھنے کو کہا، لیکن اس نے جو مضمون لکھا وہ کچھ اس طرح تھا، کمپیوٹر ایک نہایت ہی حیران کن ایجاد ہے، جو کام پہلے سالوں میں ہوتے تھے وہ آج سیکنڈوں میں ہوتے ہیں۔ کمپیوٹر کا انسانی زندگی پر بہت بڑا احسان ہے۔ آج کل کی نئی نسل کمپیوٹر کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ اس کا استعمال زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں جو تعلیم یافتہ ہوں، لیکن جہاں تک غیر تعلیم یافتہ طبقے کا تعلق ہے تو وہ کمپیوٹر پر توجہ نہیں دیتے، وہ اور سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ بالخصوص صحراؤں میں جو بدو رہتے ہیں ان کو تو کمپیوٹر کا الف با نہیں پتہ، لہٰذا ہمارے علاقے میں یہ لوگ زیادہ تر وقت اونٹ کے ساتھ گزارتے ہیں۔ اونٹ ایک بہت ہی طاقتور جانور ہے، یہ صحرا کا جہاز کہلاتا ہے۔ اونٹ نہایت ہی صابر جانور ہے، لمبے لمبے سفروں پر نکلتا ہے اور زیادہ دن بھوک پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عرب کے لوگ اونٹ کو بہت پسند کرتے ہیں۔ پرنسپل نے یہ سن کر کہا پھر تو آپ نے ٹھیک فیل کیا ہے۔ پھر اس اسٹوڈنٹ سے کہا میں آپ کو ایک اور موقع دیتا ہوں، آپ یہیں بیٹھ کر ایک مضمون لکھو جو موضوع سے ادھر ادھر نہ ہٹے۔ پرنسپل نے اسے ایک روڈ ایکسیڈنٹ پر مضمون لکھنے کو کہا تو طالب علم یوں مضمون لکھتا ہے، ایک دفعہ میں ریاض سے مکہ جا رہا تھا، میرے پاس ٹویوٹا گاڑی تھی جو بڑی زبردست تھی، جناب میں ہائی وے پر بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ جا رہا تھا۔ میں ایک علاقے سے گزر رہا تھا جہاں پر اونٹ روڈ کراس کرتے ہیں۔ اونٹ کی خاص بات یہ ہے کہ وہ گاڑی سے نہیں ڈرتا اور نہ ہی دور ہٹتا ہے۔ اونٹ بہت ہی طاقتور جانور ہے، یہ صحرا کا جہاز کہلاتا ہے۔ اونٹ نہایت ہی صابر جانور ہے، لمبے لمبے سفروں پر نکلتا ہے اور زیادہ دن بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عرب کے لوگ اونٹ کو بہت پسند کرتے ہیں۔ جب پرنسپل صاحب نے یہ مضمون پڑھا تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہا تمہارا کوئی علاج نہیں، اور اس کو فیل کر دیا۔ اب جناب اس شاگرد کا شک یقین میں بدل گیا کہ اس کے ساتھ ضرور بل ضرور ظلم ہوا ہے۔
اور اس نے محکمہ تعلیم کو ایک درخواست لکھی، جناب عالی، میں اپنی کلاس کا نہایت ہی ذہین طالب علم ہوں اور مجھے سالانہ امتحان میں جان بوجھ کر فیل کر دیا ہے۔ میرے استاد نے میری قابلیت کی وجہ سے فیل کیا ہے۔ چنانچہ میں نے اپنے استاد کے ناقابل برداشت رویے پر ایسے ہی صبر کیا جیسے اونٹ اپنے مالک کے ستانے پر صبر کرتا ہے۔ مالک اونٹ سے اپنے کام نکلواتا ہے اور اس کو ستاتا بھی ہے، اور ہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اونٹ بہت ہی طاقتور جانور ہے۔ یہ صحرا کا جہاز کہلاتا ہے۔ اونٹ نہایت ہی صابر جانور ہے، لمبے لمبے سفروں پر نکلتا ہے اور زیادہ دن بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اونٹ کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔ تو دوستو، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیجیے۔ شکریہ۔